शेख मैं पाकिस्तान से हूँ और माशाल्लाह आपकी स्ट्रीम भी देखता हूँ और उससे पहले किफ़ायतुल्लाह सनाबली साहब की किताबें वगैरह भी पढ़ी हैं तफसील से और उनकी वीडियोस वगैरह भी देखे हैं। बस एक मुख्तसर सा सवाल था मेरा अबू दाऊद की एक हदीस के हवाले से जिसका नंबर है हदीस नंबर 4131 मिक़दाम बिन मादी की जो रिवायत है जिसमें यह है कि अल मुख्तसर के हजरत मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के हवाले से जब उनको खबर पहुंची कि हजरत हसन फौत हो चुके हैं और फिर वो आगे चल के तफसर आता है कि वो रवायत ज़ईफ़ है, ये रवायत ज़ईफ़ है। जी शेख मैं यही पूछना चाह रहा था आपसे। आपकी तहकीक तो मैंने पढ़ी है बकिया बिन वलीद से मुतालिक। सिर्फ मेरा सवाल ये था कि जो इस किस्म की रिवायत होती हैं, जैसे इस रिवायत पे भी हुक्म है शेख अलबानी का और जुबैली ज़ई का, उन्होंने उसको सही कहा है, तो एक आम इंसान के लिए, अवामुन नास के लिए, हम जैसे लोग जो उलमा को पढ़ते हैं और मुताल्ला उन्हीं से सीखते हैं सारा, जब हमारे सामने इस किस्म की रिवायत आती हैं जिसमें बड़े नाम भी हैं, जैसे शेख अलबानी भी एक छोटा नाम नहीं है, पाकिस्तान के शेख जुबैली ज़ई जो हैं, तो इस किस्म के जब हवाले आते हैं तो एक आम इंसान का क्या मतलब इनिशिएटिव होना चाहिए? वो क्या समझे इस बात से कि शुएब अर्नाउत ने अगर ज़ईफ कहा है तो दो उलमा ने उसको सही भी कहा है और उससे वो इस्तेदलाल लेते हैं, तो इस बारे में शेख आप क्या कहते हैं? अस्सलाम वालेकुम। देखिए, ये सवाल भी आपका कोई नया नहीं है। तकरीबन 10-12 साल पहले मुहद्दिस फोरम पे किसी ने सवाल किया था, मैंने जवाब दिया था कि जैसे फिक़ही मसाइल में इख्तलाफ होता ना, यानी सिर्फ मसला हदीस की तस्हीह तज़ीफ का नहीं है कि दो आलिम का या चंद उलमा का इख्तलाफ हो जाए। भाई ये इख्तलाफात हलाल और हराम के मसले में भी होते हैं। यानी एक चीज को कुछ उलमा हलाल कहते हैं, कुछ उलमा उसको नाजायज कह देते हैं। तो फिक़ही मसाइल में जब उलमा का इख्तलाफ होता है तो हम क्या करते हैं? फिक़ही बहुत सारे मसाइल है ना जिसमें उलमा का इख्तलाफ होता है, तो उन इख्तलाफात में हम क्या करते हैं? जाहिर सी बात है कि हम दलाइल में उतरने की कोशिश करते हैं, जहां तक हो सकता है कि हम दलाइल का वजन देखते हैं, हम और डीप में जाके कुछ समझने की कोशिश करते हैं। अगर हमें ये पता करना है कि किनकी बात में दलाइल का वजन है, तो ऐसे जो मुहद्दिसीन तज़ीफ कर रहे हैं, जो तस्हीह कर रहे हैं, आप दोनों के दलाइल में उतरे। आप अगर शेख अलबानी की बात आप देखेंगे तो उनकी किताब सिलसिलतैन या इरवा वगैरह में उसकी डिटेल आपको मिलेगी। सुनन अबी दाऊद की तहकीक पे तो सिर्फ वो एक हुक्म लगा रहेगा, इल्ला कि सही अबू दाऊद जो मुफस्सल उनकी किताब है उसमें अगर हो, या सिलसिलतैन में मिलेगा, तो उनकी तहकीक में जाके देखें कि उनका बेस क्या है। क्या उन्होंने ये जो शुबहा है बकिया की तदलीस का, क्या इसका कोई इजाला उन्होंने पेश किया है? इसके बारे में कोई मोतबर बात उन्होंने कही है? अगर कही है तो क्या है? तो और दूसरे उलमा जो कहते हैं कि इनके तल्लिस तस्विया को बुनियाद बनाते हैं, आखिर उनका बेस क्या है? दोनों का आप तकाबुल करें और दोनों जो मुहद्दिसीन के अक़वाल नकल कर रहे हैं, दोनों को आप मैच करके देखें कि किनकी बात में वजन ज्यादा है, उस एतबार से आप फैसला कर सकते हैं। शेख अलबानी रहमहुल्लाह तो बकिया की तदलीस तस्विया को नहीं मानते, जाहिर सी बात है, इसलिए वो तस्हीह करेंगे। वो हो सकता है शेख जुबैर का तो मुझे नहीं मालूम, पूरा डिटेल में नहीं पढ़ा मैंने कि उनका क्या उनका बेस क्या है, लेकिन दूसरी तरफ जो उलमा इनकी तदलीस तस्विया को मुज़िर मानते हैं तो इसकी तज़ीफ करेंगे। तो आप देखें, दोनों तरफ के अक़वाल देखें, मुवाज़ना करें, देखें किनकी बात में, किनके दलाइल में वजन ज्यादा है। जी शेख, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन ये मामला तो उन लोगों का है जो मुताला करने की कोशिश करें। अभी हम जिस पस मंजर में बात कर रहे हैं वो खास तौर पर मिर्जा साहब के स्टूडेंट्स के पस मंजर में बात कर रहे हैं, जो कि पाकिस्तान में भी बहुत सारे लोगों से हमारी बात होती है। तो अवामुन नास का यही तासुर है कि भाई शेख अलबानी बहुत बड़े आलिम हैं, उनके सामने ये रिवायत की तखरीज इस तरह नहीं गुजरी। शेख जुबैर हैं तो इनके सामने भी, और मिर्जा भी उन्हीं लोगों को पिक एंड चूज करता है अपनी रिवायात में कि जो उसके जिनकी तखरीज इसके अपने मौकफ के मुताबिक होती है। तो अवामुन नास तो इस तरह नहीं कर सकती कि वो कंपैरेटिवली स्टडी करे, दोनों के दलाइल को देखे, क्योंकि इतना ज्यादा मुताल्ला तो लोगों का होता नहीं है। और बदगुमानी की वजह भी यही है कि लोग सिर्फ हुक्म को देख लेते हैं कि भाई ठीक है, आपका भरोसा अगर शेख अर्नाउत पे तो हमारा शेख अलबानी पे भरोसा, या हमारा जो है शेख जुबैर पे भरोसा है, बजाय कि वो उनकी तहकीक में पढ़े। तो अवामुन नास का क्या इस हवाले से होना चाहिए? भाई अली मिर्जा बार बार ये डायलॉग बोलता है क्या कि मुत्तफकुन अलैह हदीस है, बुखारी मुस्लिम की हदीस है, हदीस की सेहत और ज़ौक़ में कोई इख्तलाफ नहीं है। तो दावा तो उनका ये रहता है ना, दावा उनका ये थोड़ी रहता है कि हम हर जगह की हदीस, असल उनका दावा है कि हमारी सारी बातें कुरान बुखारी मुस्लिम की हदीस है, इसको मानिए इसको मानिए। तो क्या हदीस सही बुखारी सही मुस्लिम में
یعنی علی مرزا کا جو اصل دعویٰ ہے جس کی بنیاد پر سب کو گمراہ کر رہا ہے کہ بخاری مسلم، یہ تو ابھی صحیح بخاری صحیح مسلم میں نہیں نا. تو جب صحیح بخاری صحیح مسلم میں نہیں ہے تو اب صرف دو عالم کا حوالہ دے کے تھوڑی اس کو مان لیا جائے گا. تحقیق کی طرف دعوت دینا چاہیے. یہ تو تقلید کی بات ہو گئی کہ صرف دو عالم نے جو کچھ کہہ دیا آپ ان کو مان لیں. آخر ہم تحقیق کا دروازہ بند کیوں کر دیں گے اس پہ؟ شیخ البانی رحم اللہ ہوں، شیخ زبیر ہوں، کسی سے بھی کوتاہی ہو سکتی ہے. تو تحقیق کا دروازہ کیوں بند کر دیں گے کہ صرف ان دونوں کے مانیے اور باقی مت مانیے؟ آپ دیکھیں کہ ان دونوں میں بھی اختلاف ہے نا، تصحیح و تضعیف میں باقی ان دونوں میں بھی اختلاف موجود ہے. اب جیسے علی مرزا تو یہ تو انتخاب والی بات ہوگی نا کہ جو ہم کو اچھا لگے اس کو آپ شامل کر لیں. جیسے وہ روایت ہے علی مرزا کی، دیکھیے اس کی چالاکی دیکھیے. وہ جو روایت ہے نا سنن ترمذی کی کہ ابن زیاد کی موت ہوئی تو سانپ اس کے کان میں گھس رہا تھا، ادھر سے ناک سے نکل رہا تھا، اس کو اس نے ڈال دیا. کہا شیخ البانی نے صحیح کہا، جبکہ شیخ زبیر نے اس کو ضعیف کہا. آمش کے انانے کی وجہ سے ضعیف کہا. وہاں شیخ زبیر کو نہیں لیا، شیخ البانی کو لیا. کیوں؟ کیونکہ شیخ البانی نے اس کو صحیح کہا. اور وہ جو روایت ابو داؤد وغیرہ کی جس میں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ عثمان بن عفان کے بارے میں کہ پیشین گوئی کرتے ہیں کہ عثمان بن عفان اپنے قرابت داروں کو لے کے کوئی معاملہ پیش آئے گا، ایک پیشین گوئی کرتے ہیں. تو اس کو شیخ البانی نے ضعیف کہا ہے، شیخ زبیر نے اس کو صحیح کہا ہے. وہاں شیخ زبیر کی وجہ شیخ البانی کی چھوڑ دیا. اب یہ کون سا طریقہ انتخاب کا بھیا؟ یہ کون سا طریقہ کا انتخاب ہے کہ جہاں صحابہ کرام پر تان کرنا ہو تو شیخ البانی کی تضعیف آپ نہیں لیں گے، شیخ زبیر کی تصحیح لیں گے. اور جہاں پہ آپ کے پسند آ گئی شیخ زبیر علیزی کی تحقیق، وہاں شیخ زبیر، کہیں آپ شیخ زبیر کو چھوڑ دیں گے، کہیں آپ شیخ البانی کو چھوڑ دیں گے. آپ کو تان و تشنیع کا بہانہ جہاں ملے گا وہاں اپنے حساب سے روایتوں کا انتخاب کریں گے، تحقیق کا انتخاب کریں گے. تو تحقیق کا انتخاب نہیں کرنا، تحقیق کرنا ہے، چناؤ نہیں کرنا ہے، انتخاب نہیں کرنا. اگر آیا تو آپ چپ رہیے نا، آپ خاموش رہیے. لیکن اگر آپ روایتوں پر دوسروں کو منوانا چاہتے ہیں، دعوت و تبلیغ دینا چاہتے ہیں، تو اگر کوئی تحقیق پیش کر رہا ہے کہ روایت ضعیف ہے تو جن وجوہات کی بنیاد پر وہ تضعیف کر رہا ہے اس کو کاؤنٹر کیجئے نا، اس کے دلائل دیجئے. نہ یہ کہ شیخ البانی نے صحیح کہا ہے یا شیخ زبیر نے صحیح کہا ہے، یہ کافی نہیں ہوگا. ورنہ علی مرزا جو روایت پیش کیا ریسرچ پیپر میں، کیا یہ کہہ دینا کافی ہوگا کہ شیخ البانی نے ضعیف کہا؟ اس میں سے کئی روایتیں جن کو شیخ البانی نے ضعیف کہا، اس میں سے کئی روایتیں جن کو شیخ زبیر نے ضعیف کہا، لیکن یہ بندہ اپنے مطلب کی ادھر ادھر سے لے کے جمع کر دیا. تو بھائی ہر جیسے حلال و حرام کے مسئلے میں بندے کو تحقیق کا اختیار ہے کہ اور علماء سے بات کرے اور دیکھے کہ سچائی کیا ہے. ایسے حدیث کی تصحیح و تضعیف کے معاملے میں بھی بندے کو یہ اختیار دینا ہوگا کہ وہ آدمی تحقیق کی رائے نہ چھوڑے اور اطمینان کرے کہ کن کی بات دلائل سے زیادہ قریب ہے. اچھا کفایت بھائی، یہ بات بھی تو اہم ہے، ایک منٹ کفایت بھائی کا میں توجہ دلاؤں گا. یہ بات بھی تو اہم ہے کہ مان لیجیے حضرت کیا نام ہے علامہ البانی نے جو ہے اگر کسی روایت کو قابل قبول کہا ہے تو امیر معاویہ کے تعلق سے ان کا اپنا موقف کیا ہے، مجموعی موقف، یعنی کیا اس روایت کی بنیاد پہ ان کا موقف امیر معاویہ کے بارے میں خراب ہے اچھا، یہ بھی تو پیش کرنا چاہیے اس کو. یہ بھی تو ایک اہم بات ہے کہ اگر کسی روایت کی تصحیح تضعیف کا مسئلہ کسی عالم کے یہاں ہے لیکن اس کا کسی شخصیت کے بارے میں مجموعی طور پہ ٹوٹل ملا کر کے کل موقف کیا ہے اس کو بھی پیش کر دو. پھر اگر ساری چیزیں پیش کر رہا ہے آدمی. بالکل شیخ ایک بات اس حوالے سے اور کہ عوام الناس جس طرح کاؤنٹر چیک کرتی ہے، جیسے آپ نے کہا کہ وہ حدیث نمبر چیک کر لیتی ہے. مجھے یاد ہے 2015-16 میں اسلام 360 جو ایپ ہے اس میں جب ہم نے یہ روایت چیک کی تھی شروع میں، بالکل 15-16 کی بات ہے، تو جو ریفرنس تھا یعنی اس پہ جو حکم لگا تھا وہ ضعیف کا تھا. ابھی ہم جب ریسنٹلی چیک کرتے ہیں اسلام 360 میں تو وہاں پر روایت جو ہے وہ صحیح، مطلب اس میں جو لکھا ہوا ہے اس کا حکم وہ صحیح ہے. تو اس طرح جو عوام الناس جو مطلب ہم چیک کرتے ہیں اس قسم کی اپلیکیشنز وغیرہ سے، تو وہاں پر وہ ریفرنس میں بس یہ لکھ دیا جاتا ہے کہ روایت صحیح ہے. اور وہ یہ تو تحقیق کا کوئی مطلب ہی نہیں ہوا کہ آپ اسلام کیا نام اس ایپ سے جا کے تحقیق کریں. حتیٰ کہ مکتبہ شاملہ یہ بھی بہت سارے معاملات میں آپ کا ساتھ نہیں دے گا تحقیق کرنا چاہیں گے. کتنے الفاظ ہیں جو مکتبہ شاملہ انہوں نے نکال کے باہر کر دیا. سنن ترمذی میں جہاں امام ترمذی رحمہ اللہ نے امام حنیفہ رحمہ اللہ کے بارے میں لکھا کہ سنت کی انہوں نے مخالفت کی، یہ جملہ نکال کے باہر کر دیا. حالانکہ جس نسخے کو کاپی کیا ہے شاملہ نے اس کے اصل پرنٹڈ نسخے میں وہ بات ہے. ایسے ہی صحیح ابن خزیمہ شاملہ میں ہے. صحیح ابن خزیمہ میں جو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ اور کسی سے بات چیت ہوتی ہے کہ فرض نمازیں کتنی ہیں اور آگے میں کہنا نہیں چاہتا اس کو شاملہ انہوں نے نکال کے باہر کر دیا، جبکہ جس اصل مطبوعہ نسخے کی کاپی ہے شاملہ کا ورژن اس میں وہ روایت موجود ہے. تو ایسی کئی باتیں شاملہ سے نکال دی گئی ہیں.
وہ کس نے نکالا ہے اللہ ہی بہتر جانے، لیکن وہ بھی کافی نہیں ہے، بلکہ اگر آپ تحقیق کرنا چاہتے تو محقق بنیے، آپ اصل جو کتابیں وہاں تک جائیے، بلکہ کبھی کبھی اصل کتابیں بھی کافی نہیں ہوتی ہیں، آپ کو مخطوطات میں جانا پڑتا ہے، یعنی مطبوعہ نسخے بھی کافی نہیں ہوتے ہیں، جیسے مصنف ابن ابی شیبہ میں تسرہ والا لفظ بڑھا دیا، اب آپ کو آگے جا کے تحقیق کرنا پڑے گا مخطوطات میں، تو تحقیق اس کا نام نہیں ہے کہ آپ کوئی ایپ کھول لیں اور وہیں پہ تحقیق ہو جائے۔ بالکل یہ جو مطلب کر رہے ہیں نا کہ عوام الناس کیا کرے، جہاں پر میں ایک لائن جہاں پر یہ فصلہ ہے، کہیں صحیح کہہ دیا، کہیں کوئی مسئلہ ہو گیا، عوام الناس کیا کرے؟ عوام الناس کے لیے واحد علاج یہ ہے کہ علماء سے علم حاصل کرے، جب بھی شاملہ میں دیکھ کر کے، کسی ایپ میں دیکھ کر کے، فیس بک پہ، سوشل میڈیا پہ دیکھ کر کے کہ بھئی یہاں حدیث کو صحیح کہا ہے، فلاں نے صحیح کہا ہے، اب اس کے بیس پر فیصلہ کرنے لگ جائیں گے، تب تو ہمیشہ کنفیوژن رہے گا۔ ان تمام باتوں کا علاج واحد یہ ہے کہ علم علماء سے حاصل کیا جائے اور علماء سے رجوع کیا جائے۔ کتاب چاہے جتنی لکھتی جائے گی، انٹرنیٹ چاہے جتنا مہیا ہوگا، لیکن جب بھی علماء سے رجوع نہیں ہوگا تو ہر طرح کا کنفیوژن پیدا ہوگا۔ تو اس مسئلے کا حل یہ ہے کہ علم علماء سے لیا جائے۔ صرف کتابوں سے اگر آپ علم لیں گے نا، یا سوشل میڈیا سے یا دیگر ذرائع سے، تو پھر گمراہی کا ایک دروازہ کھلا رہ سکتا ہے۔ تو یہ ہے اس کا حل۔ اچھا، ایک اہم بات یہ ہے کہ عوام الناس کو ضرورت کیا ہے ان سب مسائل میں پڑھنے کی، یہ بھی بہت اہم بات ہے کہ عوام الناس کا یہ میدان نہیں، ان کو پہلے روزہ نماز عقیدہ سیکھنا چاہیے، روزہ نماز سیکھنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، صحیح بخاری وغیرہ کی روایت ہے، جب ان کو امیر بنا کے، عامل بنا کے بھیجا یمن کی طرف، تو کیا کہا سب سے پہلے ان کو توحید سکھانا، توحید سیکھے پھر نماز سکھانا، نماز سیکھے پھر زکوٰۃ سکھانا۔ تو جو ترتیب بتائی ان کو سیکھنے کی، وہ توحید ہے، نماز ہے، زکوٰۃ ہے، جو اصل جو ایک مسلمان کی جو پریکٹس ہوتی ہے، اصل جو ان کا عمل ہوتا ہے۔ اب یہ آج عوام الناس کا یہ کام ہو گیا ہے کہ ان کو روزہ نماز نہیں آتا، جبکہ شیخ سرفار نے بھی پچھلے کسی اسٹریم میں کسی بندے سے پوچھا تو اس کو ایمان کا پتہ نہیں، ارکان ایمان کا پتہ نہیں، اور وہ صحابہ کرام کے اختلاف پہ بات کر رہا ہے۔ تو اس طرح کی جو روایات ہیں، جو کسی اور موضوع میں بات کر رہے ہیں، ان کے بارے میں، ان کے بیچ میں عوام الناس کو آنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ بھائی اگر کوئی علی مرزا کے ہاتھ پہ چڑھ گیا ہے، اس کو سمجھانے کی ضرورت ہے، لیکن ایک عام آدمی جس کا ذہن ابھی سادہ ہے، اس کو کیا ضرورت ہے یہاں وہاں جانے کی؟ آپ کتب حدیث دیکھیں گے تو ان روایات کو محدثین نے اس لیے نہیں پیش کیا ہے کہ آپ صحابہ کرام کے اختلاف پر ڈسکس کریں، بلکہ ان روایات کا کوئی ایک ٹکڑا ہوتا ہے جو کسی مسئلے کو بیان کرتا ہے، جیسے حدیث عمار ہے، یہ 28/12 یہ تعویذ کی طرح چلا رہے سب لوگ، جبکہ امام بخاری رحمہ اللہ نے یہ بتانے کے لیے حدیث کو پیش کیا ہے کہ مسجد کی تعمیر میں حصہ لینا چاہیے، مسجد کی تعمیر کرنا چاہیے، اللہ کے گھر بنانا چاہیے۔ یہ لوگ اللہ کا گھر بنانے کے بجائے وہ کسی اور مسئلے کے لیے اس روایت کو پیش کر رہے ہیں۔ تو یہ عوام الناس کو اس طرف نہیں جانا چاہیے، اسے معاملے ترک کرنا چاہیے، پہلے عقیدہ ٹھیک کریں اور نماز ٹھیک کریں، اپنے اندر تقویٰ لائیں، تو خود بخود ان کو احساس ہو جائے گا کہ کون سی چیزیں ہماری ضرورت کی نہیں ہیں۔ ٹھیک ہے شیخ، جزاک اللہ، بہت شکریہ۔